ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، دو ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ ولی الدین صاحب اور ایک میں۔ اب میں آپ کے سامنے بڑی مختصر الفاظ میں 5 نکاتی ایک پروگرام ہے کہ جو پیش کر رہا ہوں کہ عملاً ہمیں اس میں کرنا کیا ہے۔ پہلی بات، اہم ترین بات، 100 باتوں کی ایک بات، جس کے یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کے مثال سے ساری باقی باتیں اسی پر مبنی ہیں، وہ تو یہ کہ اس ارض پاکستان میں ایک اسلامی انقلاب برپا کیا جائے۔ ساری توجہ اس پر مرکوز ہے۔ یہ نہیں ہوتا، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، ادھر کی مدد، ادھر کی مدد، ادھر کی بھاگ، ادھر کی دوڑ، ادھر کی سوچ، ادھر کے بارے میں فکر، کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ماڈل یہاں پیش کر سکے۔ تو یہ ریاستیں جو ہے روسی ترکستانی ریاستیں تو پکار کر کہہ رہی ہیں وی نیڈ اے ماڈل۔ سارا علم اور فکر دین کے نام پر جو بھی ہوا ہے ان 1400 سالوں کے بعد، یعنی یہ سمجھیے کہ 400 سالوں کے دوران جو سیکنڈ 1000 ایئر ہے، الف ثانی، اس سب کا جو ہے وہ تو در حقیقت امین پاکستان ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا واحد ملک۔ کاش کہ ہمارے دینی جماعتوں کو، مختلف طبقات کو اس سلسلے میں اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کی توفیق عطا ہو جائے۔ اس کی دعا کی طاقت ہے، خلوص ہے، اخلاص ہے، جذبہ ہے۔ اصل معاملہ جو ہے جہاں پانی مر رہا ہے وہ طریقہ کار کا ہے، اور اندیشہ اصل میں یہ ہے اگر انتخابات سے مایوسی ہوگی تو پھر کوئی چھاپے مار اور کوئی اس طرح کی کوئی تشدد پسندانہ ایکٹیویٹیز شاید شروع ہو جائیں، اور وہ اس سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے اور مضر ہوگی اپنے مقصد کے اعتبار سے۔ اصل یہ ہے کہ منہج نبوی کی اساس پر، اسی کی بنیاد پر لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس اصول پر منہج انقلاب نبوی کی بنیاد پر کام کیا جائے۔ اور اسی کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دوسرا گروپ ہے جس کی 2 آیتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی اللہ فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ جو اوصاف ہے 6، 2 کے 3 جوڑے، یہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے پہلے سے کمر کسی ہوئی ہے انہیں توفیق دے کے ساتھیوں مشوروں کو تیز کرو، وہ اپنی جد و جہد کو اور بڑھائیں اور ہمت کریں۔ اور جو لوگ ان تمام حقائق کے پیش نظر اگر اب تو کمر کسنے کے اب ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اب ہمیں اسی کے لیے جینا اور مرنا ہے، تو ان اوصاف کو پہلے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ یہ روحانی جان ضروری ہے اس انقلاب کے لیے۔ وہ روحانی جان کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ جائزہ لیں ساری محبتوں میں ٹاپ پر اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ مال، اولاد، جان، جائیداد، پروفیشن، جو بھی کچھ ہے، ان سب سے اوپر محبت اللہ کی ہے تو فرسٹ کوالیفیکیشن پوری ہو گئی۔ اور یہ نہیں ہے تو یہی فیل ہو گیا، تو آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اور کافروں کے حق میں بہت سخت ہو۔ حلقہ 11 تو بڑی توجہ کو، تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ ولی الدین صاحب اور ایک میں۔ تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا،
اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی آج، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیشرفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں، اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے شکنجے میں کسی جا چکی۔ یہودی اس پوزیشن میں ہے کہ جس طرح USSR کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، ایک ہاتھ ان کا لیور پر جنبش کھائے گا اور سٹاک ایکسچینج میں وہ زلزلہ آئے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی امریکہ کے اندر اور ٹکڑے بکھر جائیں گے۔ اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ ہے، لیکن کیا اس سے وہ جنگ جو ہے حق و باطل کی ختم ہو گئی؟ وہ تو میں نے عرض کیا کہ یہود نے کسی اور فیصلہ بدل کر اسلام پر وار کیا، اور واقعہ یہ کہ جیسے سینٹ پال نے اصل عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ کے اصل دین کو غائب کر دیا دنیا سے۔ Present Christianity is Paulism, not Christianity۔ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جس نے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری کتاب مرتب کی۔ نمبر 1 پر محمد رسول اللہ کو لایا ہے، نمبر 3 پر حضرت مسیح کو لے گیا، اور پھر چند نمبروں کے بعد میں سینٹ پال وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح اور سینٹ پال سے پہلے عیسائیت کی حیثیت یہودیوں کے ایک فرقے سے زیادہ، ایک جماعت سے زیادہ تھی۔ جیسے مسلمانوں میں جماعتیں ہیں بے شمار، کوئی تصوف کا سلسلہ ہے، کوئی اور سلسلہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایسے بس ایک فرقہ، ایک جماعت کی حیثیت تھی۔ یہ کوئی علیحدہ دین کی اس کی شکل تھی ہی نہیں، یہ سینٹ پال نے بنایا، اور یہ موجودہ جو عیسائیت ہے وہ حقیقت میں پالزم ہے، کرسچینٹی نہیں ہے۔ مہاراج جس طریقے سے کہ کرسچینٹی کو ختم کیا ہے، اصل دین عیسیٰ کو، توحید کو تثلیث سے بدلا، شریعت منسوخ کرائی، حضرت مسیح کے اس قول کو ختم کیا کہ میں صرف اسرائیل کے کھوئے ہوئے بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ اپنے ڈسائپلز کو باقاعدہ منع کیا کہ جینٹائلز، نان جیوز تک تمہیں اپنی دعوت نہیں پہنچانی ہے، تمہاری دعوت ساری جو ہے وہ یہود تک رہے گی۔ یہ تینوں بنیادی تبدیلیاں سینٹ پال نے کی، جس سے کہ کرسچینٹی کا یہ نظام جو آج دنیا میں ہے وہ قائم ہے، اور اصل عیسیٰ کا دین ختم وہ نہ کیتھولکس کے پاس ہے، نہ پروٹسٹنٹس کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس۔ یہی بات ہو جاتی اگر یہ دین اسلام آخری دین نہ ہوتا اور محمد اللہ کے آخری رسول نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتنہ اتنا بڑا تھا، اتنا زوردار تھا، آج بھی خون جو ہے وہ بہ رہا ہے،
4.5 سال تک باہمی خانہ جنگی رہی ہے. 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے اور نیزوں سے ختم ہوئے. اندر سے وہ طاقت ختم ہو گئی کہ جو باہر اس سیلاب کو آگے بڑھا رہا. بہرحال یہ ذرا ایشو علیحدہ ہو جائے گا، لیکن میں جدھر آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہاں سے اب یہاں آ جائیے. آج پھر تاریخ استدار الزمان کہتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ الفاظ حضور نے فرمائے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس لیے کہ نسی کا ایک قاعدہ ایجاد کر لیا تھا قریش نے کہ جو 4 مہینے ہر سال میں ہوتے ہیں اشہر حرم، 3 مہینے حج کے لیے، 1 رجب کا مہینہ عمرے کے لیے، کہ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کسی قافلے کو نہیں چھیڑا جائے گا، کسی مسافر کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، یہ اشہر حرم. اس میں قریش کے وہاں کے فروخت تھے، وہ وہاں کے اصل مذہبی لیڈر تھے. اب وہ اپنا اختیار استعمال کرتے تھے، کسی سال وہ مہینے ادھر کر دیے، کہ ادھر کر دیے، اپنی مصلحتوں کے تحت. اس سال یہ مہینے نہیں، یہ مہینے اشہر حرم ہوں گے، اس سال حج اس مہینے میں ہو جائے گا. بہرحال پورا عرب مان لیتا تھا. لیکن حضور نے فرمایا یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جب حضور کا جو حجۃ الوداع ہوا ہے اس میں ایگزیکٹ وہی تقویم جو تھی، آیت قرآن یہ ہے کہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا، جو تقویم اور کیلنڈر اس دن سے چلا آ رہا تھا، استدار الزمان، زمانہ چکر لگا کر، اور یہ کیلنڈر سارا پھر کر ٹھیک اسی مقام پر آج پھر آ گیا. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آج پھر ایگزیکٹلی دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ یہود ہیں کہ جو تلے ہوئے ہیں اسلام کو ختم کرنے پر اور مسلمانوں کو اپنے تابع. اس میں تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. پہلے دوسری آیت کا جو اصل منشا ہے اس کو بھی پہچان لیجئے. حضور کو بھیجا گیا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا 2 جگہ تو یہ آیت دوں کی توں آئی. یہ بھی نوٹ کر لیجئے، تیسری مرتبہ سورہ فتح میں آئی ہے، صرف آخری الفاظ مختلف ہیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بس مین جو ہے بلک آف دی آیا از ایگزیکٹلی دی سیم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. 3 جگہ گویا کہ معین کر دیا اللہ نے کہ محمد کا مقصد بعثت محض دعوت و تبلیغ نہیں ہے، محض تربیت و تعلیم نہیں ہے، بلکہ دین حق کا غلبہ. 5 مقامات پر مختلف الفاظ میں واضح کیا کہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، جس میں سب سے نمایاں الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. تو ایک درجے میں تو دین حق غالب بھی آ گیا حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نماء عرب میں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اسی طرح نور خدا سے پورا جو ماحول ہے عرب کا وہ جگمگا اٹھا. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے کم یہ کہ جزیرہ نماء عرب کے تک ہو گیا. اتمام نور بھی ہو گیا، کفر کے شرک کے بادل چھٹ گئے، اندھیارے ختم ہو گئے، نور کا اتمام ہو گیا، دین غالب ہو گیا. دونوں آیتوں کا تقاضا بتمام و کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی 23 برس کی محنت و مشقت کے ذریعے سے پورا ہو گیا. لیکن ہنوز پورا کہاں ہوا؟ دس از جسٹ بگننگ. آپ تو بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے. جب تک کل روح ارضی اسی طریقے سے توحید کے نور سے منور نہ ہو، اور جب تک کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب نہ ہو، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہنوز شرمندہ تک نہیں. اس نقطے کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیجیے. صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ یہ برابر ہوتا ہے. حضور تو بھیجا گیا غلبہ دین حق کے لیے اور بھیجا گیا پورے عالم انسانیت کے لیے. تو تکمیل کب ہوگی؟ جبکہ کل عالم انسانیت ان 2 اعتبارات سے واللہ متم نورہ جگمگا اٹھے نور توحید سے، اور تمام روح ارضی پر قائم ہو جائے اللہ کا دین، تب جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل ہوگا. اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام، دیکھیے وہی لفظ واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا یتم نورہ اتم یتم اتماما. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اس لیے کہ جب تک یہ کل کرۂ ارضی جگمگا نہ اٹھے نور توحید سے، بعثت محمدی کا مقصد مکمل نہیں ہوا. میں جس نقطہ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالیہ عالمی تبدیلیاں ہیں، یہ در حقیقت پھر آخری مارکہ روح و بدن ہے تاریخ انسانی کا، جو بہت قریب آ گیا. اقبال کے الفاظ میں نے مستعار لیے ہیں، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا،
اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، آج پھر اصل دشمنی مسلمانوں اور یہودیوں کی، اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ بظاہر تو ہم پر جو بھی جبر ہے، ظلم ہے، وہ عیسائی اقوام کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ پوری درمیانی تاریخ میں ویسٹرن کولونیلزم یہ تو عیسائی طاقتیں تھی، کروسیڈ عیسائیوں نے کیے ہیں، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے تھے جبکہ انہوں نے فتح کیا یروشلم۔ کب کس کے ہاتھ؟ عیسائیوں کے ہاتھ۔ وہ لائن ہارٹڈ وہ چلا آ رہا تھا، کہاں دور دراز برطانیہ کا جزیرہ، وہاں سے چلا آ رہا ہے ریچرڈ لائن ہارٹڈ، اور پورا یورپ جو ہے وہ ایک نشے کے اندر ہے، اور پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے۔ یہ سب تو عیسائیوں نے کیا۔ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، اس کو بھی، اس کے 3 فیزز کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس کے لیے بھی قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ پہلا فیز میں بتا چکا ہوں کہ حضور کے زمانے میں عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی، بلکہ حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں 70 عیسائی بڑے بڑے علماء کا وفد آیا ہے، نجران سے حضور کے پاس مقیم رہا ہے، بحث و تمہیس ہوئی ہے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا انداز یہودیوں والا بہرحال نہیں تھا۔ مباہلے کی جب حضور نے ان کو دعوت دی تو وہ کرنی کٹرا کر نکل کر اپنی شکست مان لی، گویا کہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوا۔ اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے ایک اور واقعہ نوٹ کر لیجیے، یروشلم کیسے فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے وہاں محاصرہ کیا ہوا ہے، فصیلیں اونچی اونچی، اندر سے پوری طرح خود مکتفی، راشن کے انبار موجود ہیں، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، پھاٹک بند ہے، قریب جاتے تو اوپر سے آگ برستی ہے، تیروں کی بوچھار آتی ہے، مہینوں پر مہینے گزر رہے ہیں اور یروشلم فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ کمانڈر، پہل ہو رہی ہے اب عیسائی علماء کی طرف سے۔ ان کا ایک وفد آتا ہے فصیل پر، جھنڈا سفید لے کر گفتگو کے لیے بلایا گیا، مسلمان گئے، فصیل پر سے گفتگو ہو رہی ہے، مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں محاصرہ کر کے پڑے رہو تو یہ شہر کبھی فتح نہیں ہوگا۔ ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں اسے فتح ہونا ہے، لیکن ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تم میں وہ درویش بادشاہ موجود نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، کافی عرصہ ہو گیا تھا مسلمانوں کو شام میں آئے ہوئے، تو شام کے لوگوں کی حضارت اور تہذیب اور تمدن اور ان کا لباس، ان کے انداز، انہوں نے کچھ تھوڑے بہت سیکھ لیے تھے۔ جو فتوحات ہوئی تھی پورے شام کی، اس میں سے بہت کچھ مال غنیمت بھی ملا تھا، تو لہذا سہولتیں بھی تھیں، وہ درویشی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہو جائے گا فتح، یہ ہوگا ایک درویش بادشاہ کے ہاتھ میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ، حضور کے قول کے مطابق ان کو فرض کلک ہوا کہ یہ تو حضرت عمر ہے، درویش بادشاہ۔ ریکویسٹ جا رہی ہے فرنٹ سے، وار فرنٹ سے، محاذ سے، آپ تشریف لائیں تو یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ وہ ہے سفر تاریخی حضرت عمر کا کہ تقریباً 700 میل کا فاصلہ طے کیا ہے، ایک اونٹ، ایک خادم، اسی اونٹ پر راشن بھی ہے، لہذا صرف ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، دو نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک منزل خلیفہ اوپر براجمان ہے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل خادم براجمان ہے اور خلیفہ آگے چل، اور آخری منزل پر وہ خادم کی باری آ گئی، اس نے ہاتھ بھی جوڑے کہ خدا کے لیے اب ہم پہنچنے والے ہیں، لوگ آپ کے استقبال کو آئیں گے، وہ مجھے ملامت کریں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ خلیفہ وقت تو آگے چل رہا تھا تم اوپر بیٹھے ہوئے۔ نہیں فرمایا دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری ہے۔ کچھ کیچڑ میں سے گزرنا پڑا تو جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، چلے آ رہے ہیں خلیفہ وقت۔ وہ غلغلہ مچا، آ گئے عمر آ گئے۔ اب آ کے جب کچھ استقبال کیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ امیر المومنین یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، یہاں آپ ذرا کپڑے وغیرہ اپنا حلیہ درست کر لیجئے، پھر ذرا ان کے سامنے پہنچیں گے۔ فرمایا نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے کہ جنہیں عزت اللہ نے اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں۔ اسی حالت میں گئے، انہوں نے اپنی کتابیں کھولی ہیں، ہاں یہی ہے وہ درویش بادشاہ، اسی کے اندر وہ اوصاف ہیں، علامات ہیں، دروازے کھول دیے۔ اگرچہ انہوں نے ٹریٹی جو دی ہے، کیونکہ یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشلم، دی کرسچنز ہینڈڈ اٹ اوور ٹو دی مسلمز، اور تھی ایک شرائط تھی، شرائط میں یہ بھی تھی کہ یہاں یہود کو آپ آباد نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ ہے شرط کہ جو حضرت عمر نے مانی تھی، جس کو کہ آخری خلیفہ عثمانی جو ہے ترکی کے خلیفہ، وہ بھی اس کی خلاف ورزی کرنے کو تیار نہیں ہوئے، اور یہ سبب ہوا ہے ابروگیشن آف خلافت کا، کہ اسرائیل کو وجود میں لانے کے لیے تو جب تک 1917 کا بالفور ڈیکلریشن وہ کیسے آتا، اگر خلیفہ کی قبر نہ توڑ دی گئی، بڑی سے بڑی رشوت یہودیوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نہیں، جو فیصلہ جو عمر نے جو معاہدہ کیا تھا میں اس سے ہٹنے کو تیار تھا۔ بہرحال میں نے یہ آپ کو بتایا وہ فرسٹ فیز، اس فیز کو سورہ مائدہ کی اس آیت سے سمجھیے، جس کا حوالہ ابھی شیخ جمیل الرحمان صاحب نے بھی دیا ہے۔
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، تم دیکھو گے لازماً پاؤ گے کہ مسلمانوں سے دشمنی کی شدت میں شدید ترین جو ہے دو قوتیں، یہود اور مشرکین، اور قریب ترین ہے محبت اور مودت میں نصارہ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے اور یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے اس وقت کی پوزیشن کو۔ 5 مثالیں میں دے چکا ہوں، نجاشی کی مثال، بقوقس کی مثال، ہیرکلیس کی مثال، پھر یہ کہ نجران کی عیسائیوں کا آنا اور بات کی افہام و تفہیم کی کوشش، اور گویا کہ اپنی شکست تسلیم کر کے جانا چاہے ایمان نہیں لائے، اور یروشلم کے ان کے علماء کا حضرت عمر کو پہچان کے دروازے کھول دینا۔ 5 ایونٹس، اس قدر قرب تھا، لیکن اس کے بعد شکل کیا بنی ہے بس یہ ہے جو کہ ہماری نگاہوں میں عام طور پر نہیں ہے۔ مسلمانوں نے جب فتح کیا اسپین، یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اس لیے کہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں تو یوں دشمنی تھی، آپس میں بیع تھا، سانپ اور نیولے کا بیع۔ عیسائیوں کے نزدیک ان کے خدا کو سولی دینے والے یہودی، اس سے بڑی دشمنی کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ جیوز ور دی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی، ذلیل سمجھا جاتا تھا، انہیں شہروں میں نہیں، علیحدہ رہو، باہر رہو، گندے لوگ ہو تم، ناپاک لوگ ہو تم، یہ حال تھا۔ انہوں نے کہا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ طارق ابن زیاد جب داخل ہوئے ہیں، اور بلکہ اس سے پہلے ہی جبکہ ابھی تیاری ہو رہی تھی، ہسپانیہ کے یہودیوں نے مدد کی، مددگار ہو گئے فاتح قوت کے، تو وہاں پر انہیں اب سپورٹ حاصل ہو گئی مسلمانوں۔ وہ ان کے عروج کا زمانہ، بن گوریون نے جو کتاب لکھی ہے اس میں صاف لکھا ہے دی گولڈن پیریڈ آف اوور ڈائسپورا از مسلم اسپین۔ گولڈن ڈائسپورا ہے سن 70 عیسوی کے بعد، جبکہ ٹائٹس رومی نے یروشلم کو فتح کر کے اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا۔ 1927 برس ہو چکے ہیں کہ وہ مسمار پڑا ہوا ہے، 70 AD، اور اسی وقت نکال دیا تھا، نکل جاؤ یہاں سے، اور یہاں تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آنے کی اجازت بھی حضرت عمر نے دی ہے کہ آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو، جو بھی اپنا ویلنگ وال پہ آؤ یا کہیں آؤ، لیکن یہاں آباد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس معاہدے کے اندر جس کے تحت ہینڈ اوور کیا گیا یروشلم، یہ اس کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں۔ یہ صورتحال تھی کہ انہوں نے نقب لگائی ہے، اب بیٹھ کر اسپین میں بیٹھ کر عالم عیسائیت میں نقب لگائی۔ نمبر 1 مذہبی نقب لگائی، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے 2 ٹکڑے جو کیے ہیں، جیسے شیعہ اور سنی کے 2 ٹکڑے جو کیے ہیں، وہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے کیے، 2 ٹکڑے، اور پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی، ورنہ اس سے پہلے یورپ میں سود حرام تھا، ممنوع تھا، کوئی ٹرانزیکشن بیسڈ آن انٹرسٹ اینڈ یوزری وہ الاؤڈ نہیں۔ نمبر 3 رینائسنس کے ذریعے سے سائنس اور ٹیکنالوجی جو بھی بڑھ رہی تھی، اس کا تعلق مذہب سے کاٹ دیا، سیکولر ذہن پیدا کیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا مذہب اگر انسانی سماج اور معاشرے کے اندر کوئی اہمیت رکھتا ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم دنیا میں ہے کتنے، آج بھی 13-14 ملین، دیٹس آل۔ غالباً کراچی کی تعداد، کراچی کی آبادی یہاں پہنچ رہی ہوگی اب تو، وہی تو کہہ رہا ہوں نا، تو 1 کروڑ 30 لاکھ، 1 کروڑ 40 لاکھ یہ ہے ان کی کل آبادی اس وقت، from 13 to 14 ملین۔ تو مذہب اگر کوئی یہی وجہ ہے پاکستان میں بھی جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے، قادیانی، عیسائی، یہ سب کے سب سیکولر قوتوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر شیعہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ تو استفا ہوا ہے کہ مسلم لیگ کا ساتھ کیا انہوں نے، وہ کچھ صورتحال وقتی جو تھی ان کی جو بھی مصلحت تھی، ورنہ اکثر و بیشتر وہ سیکولر، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر مذہبی فضا یہاں پروان چڑھتی ہے تو ہم تو مذہبی اقلیتیں ہیں، سیکولرزم ہو تو ہم برابر ہیں، برابر کا ووٹ ہے، برابر کے آدمی ہے، برابر کی حیثیت ہے، برابر کے حقوق۔ بالکل اس طریقے سے سیکولر ذہن پیدا کیا، اور نمبر 2 یہ کہ ان کو تقسیم کیا پروٹیسٹنٹس میں اور کیتھولکس میں، اور نمبر 3 پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کی، اور سود کے ذریعے سے پھر وہاں پر جو ہتھ کنڈے جو ہے اور پورا جو جکڑ بند کیا ہے تمام دول یورپ کو، سازش کرتے تھے، لڑاتے تھے، لڑائی کے وقت بادشاہوں کو ضرورت ہوتی تھی پیسہ قرض دیتے تھے، اپنی جو بھی شرائط ہوتی تھی وہ منوا کر جکڑے گئے۔ یہ نقشہ تھا جس کو دیکھ کر آئے تھے علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک، 3 برس صرف رہے ہیں وہاں۔ ہم اگر 30 برس بھی رہتے تو شاید ہمیں یہ نظر نہ آتا، جو انہیں نظر آ گیا 3 سال، فرق کی لگے جہاں پنجائے یہود میں ہے۔ اور میرا گمان یہ ہے، یہ تو اصل میں کوئی شخص تحقیق کرے گا اور اس کے لیے بڑے اسے کھنگالنے پڑیں گے تاریخ کے اوراق، میرے نزدیک گمان غالب یہ ہے کہ یہ سارے کروسیڈز کے پیچھے بھی یہودی ذہن تھا۔ آپ اپنے دشمن کے رخ کو کسی اور دشمن کی طرف ڈال دیجئے، آپ سے ہو جائے۔ یہودیوں نے پورے عیسائی یورپ کو مسلمانوں کے خلاف دوش دلا کر، یہ قرین قیاس ہے لیکن میں اسے کسی اپنے ریسرچ
اور کسی ڈاکومنٹیشن کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں. یہ تو بات اپنی ہوگی کہ کوئی محنت کرے، لیکن میرا گمان غالب یہ ہے باقی چیزوں کے ساتھ کولیبریٹنگ ہوتی ہے اس کی، یہ مسئلہ یہ ہے. بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سیکنڈ فیز تھا. تھرڈ فیز کیا ہوا ہے جو اپنے تکمیل کو پہنچ چکا ہے؟ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے شکنجے میں کسی جا چکی. سو مچ سو پوپ صاحب نے بھی بری کر دیا ہے کہ یہود کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے حضرت مسیح کو سولی دینے کا. بائبل موجود، پوری تاریخ موجود، 1900 برس کی پوری ہسٹری موجود، سب کچھ موجود. اور میں ابھی جن احباب کے ساتھ آ رہا تھا تو بتا رہا تھا کہ میں نے جب جمعیت طلبہ میں شامل ہوا تو میں نے پکچر دیکھنی چھوڑ دی تھی. 13 برس کے بعد پھر کراچی میں 1962 میں نے پہلی پکچر دیکھی ہے، اور وہ تھی کنگ آف کنگز. میں اس دنوں کراچی آیا ہوا تھا، اور چونکہ میرا خصوصی ذوق رہا تھا زمانہ طالب علم میں بھی کہ میں بائبل خاص طور پر متی کی انجیل جو ہے اس سے مجھے بہت دلچسپی، اس کے جو مواعظ خاص طور پر سرمن آف دی ماؤنٹ اس سے مجھے بڑا قلب بھی لگا ہوتا. تو میں جب میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح کی لائف پر یہاں کوئی پکچر آ رہی ہے، شاید کسی اور نے بھی اس زمانے میں یہاں دیکھی ہوگی، کنگ آف کنگ، اس میں بالکل ٹھیک تاریخ تھی. اس کے بعد میں نے کم سے کم 6 مرتبہ امریکہ میں کنگ آف کنگز کا جو ہے وہ پھر وہ اس کا ویڈیو منگا کر دیکھنے کی کوشش کی. پورا ڈسٹارٹڈ ہے، وہ سارے حصے نکال دیے گئے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہود کے علماء کا فتویٰ تھا کہ اسے یہ کافر ہے، مرتد ہے، اسے سولی چڑھاؤ. یہاں تک کہ پیلاٹس پونٹس جو ہے جو اس وقت کا گورنر تھا، رومن گورنر، اس نے کہا بھی کہ بھائی اس کا کوئی جرم ہمارے نزدیک ثابت نہیں، ہماری عدالت کا فیصلہ ہے، کیونکہ مذہبی اتھارٹی ان کو دی ہوئی تھی. اب رومن نے ٹھیک تھی، اچھا بھی ٹھیک تھی. آخری وقت بھی کہا ہے دیکھو آج ہمارا عید کا دن ہے، 2 کنڈیمڈ پرزنرز ہیں ہمارے پاس، اور ہماری روایت یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کو چھوڑ دیا کرتے ہیں کنڈیمڈ کو، جس کو کہ موت کی سزا دی گئی ہو. ایک برابا ڈاکو ہے بarabbas، اور دوسرا یہ جیسس ہے. تم بتاؤ کس کو چھوڑ دیں؟ تو برابا کو چھوڑو، اس کو. یہ سارے سینز میری آنکھوں کے دیکھے ہوئے اور سب موجود ہے ہسٹری کے اندر. لیکن پوپ صاحب نے ڈیکری دی، Jews are not responsible for the crucifixion. یہی وجہ ہے کہ برہبین جب واپس آیا تھا، جب واشنگٹن سے جب یہ نیگوشیشنز کے بعد ایک خاص راؤنڈ کے بعد، تو پہلے روم گیا تھا، پاپائے روم سے ملاقات کی ہے. حضرت سلیمان کے زمانے کا ایک جج تھا کوئی، وہ پیش کیا ہے کہ 3000 برس تک تو ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب ہم یہ آپ کی کسٹڈی میں دے رہے ہیں. اور یہ سارا پیک اپ جو ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہو چکا ہے. اس معنی میں میں نے یہ بات کئی سال میں کہی تھی، اور اس کی پھر مجھے صدائے بازگشت ہندوستان کے بھی دینی پرچوں میں ملی کہ یہ بات پہلی مرتبہ جو ہے ایک شخص کا ذہن نظر گیا ہے. لیکن بات صحیح ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جب قرآن نازل ہوا تو یہ دوست تھے ہی نہیں. جب قرآن نازل ہوا ہے اس وقت تو اسی سے عبادت کی آیت کی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. ہاں تو ڈائریکٹلی اپوزٹ ہے، ایک مسلمانوں کے بدترین دشمن اور ایک مسلمانوں سے قریب ترین مودۃ. لیکن یہ پروفیسی تھی کہ ایک وقت آ جائے گا کہ یہ آپس میں ایک ہوں گے، اور در حقیقت ایک کیا ہے؟ اصل صورت یہ ہے کہ یہودی بینکرز نے خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کو اپنے شکنجے میں جکڑ کر پورا عالم عیسائیت ان کے قبضے میں. They are using it against the Muslims and Islam. اصل جو مقابلہ ہے، اصل جو مارکا ہے، دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پاور دیا مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہ اسلام یا نور اللہ یا دین الحق ورسس دی جوز، یہود. یہ ہے مارکا آخری جو ہونا ہے، اور جو اپنے آخری منطقی انجام کو شاید اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ پہنچ جائے گا. اب در حقیقت یہ آلہ کار پوری کرسچن ورلڈ، یہ ان کی آلہ ہے، پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں. ابھی اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا، اس میں راجہ ظفر الحق صاحب نے کہا ہے 30,000 ٹریلین ڈالرز کی مقروض ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی حکومت یہودی بینکر سے. ٹریلین، اور وہ بھی تھاؤزنڈ آف ٹریلین. اور میں یہ ندائے خلافت میں مضامین شائع بھی کر چکا ہوں. وائٹ کرسچن ملیشیاز جو اب وہاں پر امریکہ میں ساؤتھرن اسٹیٹس آف یو ایس اے اور ویسٹرن اسٹیٹس میں عیسائی، وہ کہتے ہیں ہمارے دشمن نمبر 1 یہودی ہے، نمبر 2 مسلمان، نمبر 3 بلیک امریکن، چاہے مسلمان ہو چاہے یہودی چاہے وہ عیسائی، اور سب سے پہلا دشمن ہے یہودی. اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ ہے، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ویج اے نیو سیول وار اگینسٹ دیم. There's a cry of civil war. لیکن جب تک وہ شکل میچور ہوگی، یہودی اس پوزیشن میں ہے
کہ جس طرح USSR کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، ایک ہاتھ ان کا لیور پر جنبش کھائے گا اور سٹاک ایکسچینج میں وہ زلزلہ آئے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی امریکہ کے اندر اور ٹکڑے بکھر جائے۔ USSR ایسٹروناٹ جس کے گئے سب سے پہلے، اور وہاں ڈبل روٹی نہیں رہی۔ پتہ نہیں آپ نے وہ تصویر دیکھی تھی کہ نہیں؟ مجھے یاد ہے ٹائم یا نیوز ویک کے کور پر ایک بوڑھی عورت، بہت بوڑھی رشین عورت، اور شدید سردی کے موسم میں ایک مچھلی لینے کے لیے اپنا پل اوور دے رہی ہے، اپنا پورا سویٹر دے رہی ہے کہ مجھے ایک مچھلی۔ یہ سپر پاور آف دی ورلڈ، لیکن یہ اکنامکس کا گیم ہے۔ کسی بھی وقت جن کے ہاتھ میں یہ لیور ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک چھوٹا سا نقشہ جو ہے آٹے کی قلت کا وہ سامنے آ چکا ہے، دنگے ہوئے ہیں، لوٹ مار ہوئی ہے، ذرا سا اگر یہ لمبا کھنچ جاتا تو کیا نہ ہوتا ہے۔ وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رک گیا جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا، لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی۔ طالبان کے زمانے میں یونیکال جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں جو بڑے ٹف بارگینر ہیں، اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آئے جو ان کا میجر ہے۔ اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے، امریکہ، یورپ، روس، چین، سب جمع، بھارت تو ہے ہی ہے، یہ سب جمع۔ آپ نے یاد ہو گیا جب لال مسجد کا حادثہ ہوا ہے اور ہمارا یہ بدبخت اور بدمعاش انسان، اس نے صرف خود جان بوجھ کر اسے بڑھایا، ایک پھنسی کو کوڑا بنایا، اس میں پھر شگاف کیا اور شاباش لی ہے۔ امریکہ سے شاباش آ گئی، نیٹو سے شاباش آ گئی، رشیا سے شاباش آ گئی، چائنا سے شاباش آ گئی۔ وہ چونکہ محسوس کر رہا تھا کہ اندرون ملک تو میری اب کشتی ڈگمگا رہی ہے، ڈاوا ڈول ہے، I have to have more support from outside اور for that I have to do it۔ کہ دیکھو میرے عین قلب میں پاکستان کے یہ پھوڑا نکل آیا تھا، یہ بنیاد پرستی کا اور یہ شدت پسندی کا اور یہ تنگ نظری کا اور یہ فلاں کا اور یہ دہشت گردی کا، اور میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرا کیا، کتنے لوگوں کو ختم کر دیا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیثیں کیا ہے۔ حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود، خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی، حتی تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیں۔ دے نو اٹ، جان لیجیے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی، اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا، ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی جارڈن کے قبضے میں تھا، تو جب موشے دایان تھا وہ کھانا، وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا، بہت بڑا چیف ربائی یہودیوں کا، بہت بڑا عالم، اور وہ رو پڑا، تھا تو فتح کا وقت، خوشی کا رویا۔ So this is the beginning of the end، یہ الفاظ آئے اخبارات، گویا کہ اب یہ آخری ڈرامہ جو ہے شروع ہو۔ وہ آخری ڈرامہ انہیں معلوم ہے ان کی تباہی پر ختم ہونا۔ اس میں حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہ ٹرمپٹ والا بھی لکھتا ہے کہ 80% یہودی ختم ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 20% اگر صحیح ہے اس کی بات تو وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لائے، باقی 80% ہوں گے اس کفر پر اڑے رہیں گے اور ختم۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، مسلمان قتل کریں گے، تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، یا عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا قتل کرو۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد کے، غرقد یہودیوں کے درخت سے وہ پناہ دے گا۔ اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد ہے۔ اسی لیے افغانستان، خراسان، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان۔ اور یہ بھی جان لیجیے ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ، اولڈ خراسان، جیسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے ہسٹری میں۔ ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، تو اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے، جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے، وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں پرانا خراسان بزرگ، تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان اس میں شامل، اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ، یہ جو مالاکنڈ کا لگا۔ اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے، وہی مالاکنڈ سے تحریک چلی ہے جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان، وہ سوات سے تھے۔ بہرحال اس وجہ سے، اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا۔ دوسرا جو تھا وہ یہ کہ ان کو
جو پائپ لائن لے کے آنی تھی اس کے لیے، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو ہے جو طالبان نے وہ ان کی چکنے میں نہیں آیا۔ اس پر ایک کتاب ہے کہ جو انگریزی میں عابد اللہ جان، افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ، افغانستان سے آخری صلیبی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ بہت جو ہے چشم کشا ہے، معلومات افزا ہے، انگریزی میں ہے۔ اچھا، عراق میں معاملہ برعکس تھا، عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا تو صرف امریکہ کا تھا۔ جو یورپ ہے وہ زیادہ تر کیسپین کے ایریا کے تیل کی طرف نگاہیں رکھتا، یہ جو ہے یہ اصل میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ۔ اور دوسری طرف یہ کہ یہاں کو مذہبی سلسلہ نہیں تھا، حالانکہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایکسٹینشن، فرسٹ اسٹیپ towards the establishment of greater Israel۔ یہ بات اچھی طرح سے یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی میں نے کہا تھا نا، دو لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں۔ تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر عراق کے اندر زیادہ، افغانستان میں بہت کم، لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے بیہائنڈ دا سین، جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف پہلا قدم۔ میں یاد دلاتا ہوں آپ کو کہ فرسٹ گلف وار ہوئی تھی جس میں عراق کا بھرکس نکال دیا گیا، اس کے اختتام پر کہا تھا شوارٹز کرافٹ جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا الائڈ فورسز، اس نے صاف کہا تھا، مجھے آج تک ایک لفظ یاد ہے، وی فوٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل۔ اور اب جو ابھی ہوا معاملہ، جب صدام گرا ہے، اس کا مجسمہ بھی گرا ہے، تو اس کے بعد وہ شخص، وہ بدبخت، وہ خبیث جو ابھی پڑا ہوا کومے میں، شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی۔ اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ مانگتے تھے، دریائے فرات تک کا۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو دجلہ تک جائیں گے، دجلہ، تاکہ پورا کا پورا جو فرٹائل جو دوآبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ، وہ سارا ہمارے پاس۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں جگہ موجود ہیں۔ وہاں مذہبی زیادہ ہے افغانستان کا، لہذا یہاں بہت بڑی جو ہے کولیشن بن گئی۔ عراق میں تو وہ کولیشن نہیں بن سکتی، یورپ بھی ساتھ میں آیا، یورپ بھی ساتھ میں آیا، امریکہ ہیڈ ٹو گو اٹ الون، اسے کرنا پڑا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ٹوکن آسٹریلیا کا، کوئی ٹوکن معاملہ جو ہے وہ برطانیہ کا، کچھ شاید ٹوکن ٹائپ جو ہے وہی یہ کامن ویلتھ پرانی جو ہے چلی آ رہی ہے، اس میں شاید کینیڈا کا، باقی تو کوئی۔ یہ جو آل ورلڈ کولیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے؟ یہاں سے اسلام کی ریسرجنس کا اندیشہ ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ حضور کے زمانے میں ایلیا جو ہے وہ کن کے قبضے میں تھا؟ عیسائی۔ اس کے بعد ہمارے قبضے میں آیا، لیکن پھر کروسیڈرز نے ہم سے لے لیا تھا، اور 88 برس وہ عیسائیوں کے پاس تھا، 1099 عیسوی سے لے کر 1187، اب پھر یہود کا قبضہ ہے۔ پہلے عیسائیوں کا تھا، اب یہود کا۔ اب ان سے لینا واپس، پہلی مرتبہ بھی عرب نہیں لے سکے تھے، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والا کرد تھا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ۔ اب بھی کھونے والے عرب ہیں، مصر اور شام اور اردن، تینوں کا مقابلہ کیا اس نے، اسرائیل نے، اور قبضہ کیا پورے ویسٹ بینک پر، گولان ہائٹس پر، سینائی پیننسولا پر، اور یہ کھو دیا ہم نے اپنے ہاتھ سے۔ اور اب بھی عربوں میں تو کوئی دم نہیں، کوئی جان نہیں، ان کو عیاشیوں نے، دولت مندی نے بالکل تباہ و برباد کھوکھلا کر کے رکھے۔ بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو وہ پلانز ہیں جو سب شیاطین جن و انس کے پروگرام، وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب نے، شیطان بزرگ، دی گریٹسٹ شیطان، امریکہ، اصل میں امریکہ، اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہ سامنے امریکہ، پیچھے یہ بالفعل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافر اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی چال چلتا ہے۔ اور سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان کافروں کو رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے آپ کو بھی، جہاں سے انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ یہ تو گرفت میں آ رہے ہیں، ٹریپ ہو رہے ہیں، اور ابھی ذرا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ میں اللہ املی لہوں ان قیدی متین، میری چال بہت۔ وہ اللہ کیا کرے گا وہ میں نے آپ کو بتایا، جھلک دکھا دی ہے۔ انشاءاللہ اسی علاقے میں پاکستان اور افغانستان، اور اس کا ہارٹ ہوگا یہ پشتونستان، سرحد اور مشرقی افغانستان مل کر پشتونستان۔ پشتون اسی مشرقی پاکستان کا مغربی صوبہ ہے، شمال مغربی سرحد، یہ ہارٹ، اور پھر پاکستان اور افغانستان انشاءاللہ یہی۔ اور پھر یہ کہ یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت جمائیں گی۔ عربوں میں جان نہیں ہے کہ وہ مہدی کی حکومت کو جما سکے۔ یخرج ناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطان، مشرق کی طرف کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کرے۔
اربوں میں دم. بہرحال ہوگا کیا وہ میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ کہ کرنا کیا چاہیے، یہ ہے میری تقریر کا آخری سال. دیکھیے ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا اور سید قائم علی شاہ، میں خوشائند سمجھتا ہوں کہ طالبانائزیشن اور ہے، اسلامائزیشن اور ہے. ٹھیک ہے، تیری آواز مکی اور مکی. طالبانائزیشن کے اندر کچھ بغیر تعلیم یافتہ کچھ جذباتی اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن میں انتہا پسندی بھی، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا، افغانستان میں ہوا ہے. افغانستان کے اندر رفتہ رفتہ وہ اپنی چیزوں سے نکل رہے تھے، نکل جاتا، لیکن موقع نہیں دیا گیا. اتنی بات ختم کر دیا. اسی طرح ہمارے سرحدی صوبے میں جیسا کہ میں بتا 3 قوتیں مل سے بتا رہے ہیں، کون کیا. لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. یا اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے گا، اللہ توفیق دے، ہمت دے. اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریر ہے. جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس. پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب دی. یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں. پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعی ہم جواز کھو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے. لیکن اب یہ سمجھ لیجیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں. یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا. میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں. ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخصوص کارکن تھے مولانا قاسم نیازی، انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن جس کو کوئی آگ لگائے. ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتی. اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن. 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے تھے، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے. 71 یاد کی سن 71 پاکستان 2 لاکھ 94,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہو. کنسنٹریشن کیمپس ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور. کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد. مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون ہے. یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے. میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے. زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے. نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے، نہ زمین کو. زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے. تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو. ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1930. بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری ڈیوٹی کی ہے. اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے. وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں. پاکستان بہرحال مغربی پاکستان کو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان تھا. اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جائیں. اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے. یہ رکنے والی نہیں ہے. یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان ان کا نام. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے پامیر، جسے روح آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں. کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، کوئی قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں. یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا یہ ندیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے. اس کے بعد ختم دریا سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کے وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا. لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد. اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ. مالاکنڈ، ہمالیہ
اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض، یہ وہ علاقہ جہاں سے پاکستان کے طالبان کا، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا، اب وہ شدت پسندی پر آ گیا، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے ہو، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے، تو جواب میں گری چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موجے دودھ سے صد آفتاب ابھرے۔ یہ اب جو آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے یہ خودکش حملہ آور؟ تو وہی ان لوگوں کے رشتے دار ہیں جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے، کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے، بیٹے مر گئے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار، جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا، اندر کے اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں لوگ جا سکے، کوئی جا سکے، وہ خود کمانڈو تھا۔ اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ، اس نے اس کو ٹھنڈا کیا، خود جان دے کر جان کی۔ ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہوا، تو یہ بات رکے گی نہیں۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے، وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں ہے، واہمی اور خیالی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے، وہیں پر ان کے رشتے دار ہیں، محسود ہے، وزیر فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال کا ہو، بلکہ 4.5 سال میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004۔ اس لیے پاکستان جواز کھو چکا، یہ اسلام کے نام پر تھا، ورد اسلام۔ جو اسلام یہاں وہ بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا، خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے۔ تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبہ فکر کی غلط تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی، کوتاہی تھی۔ جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی۔ بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ نظام کا قائم نہیں کیا۔ اس حوالے سے یہ اپنا جواز خود نو ریشنل ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر، ریزون دیت کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹنس۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی۔ نمبر 1، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دی، وہ کھڑا ہوا۔ جرنیلوں کے جمگھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرعوب ہو سکتا ہے آپ کا دادا، اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ کو کلا انہومی شے سوچ نہیں سکتے ہم۔ یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی نہیں، یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ، وکیل، کالے کوٹ، کالی ٹائیاں پہن، یہ جو سختیاں جھیلی ہیں ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے۔ اگر سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کمی آئی ہے اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کرنے کا۔ لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی قدرے۔ اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے، ریگنگ ہو گئی ہوئے، کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور ریگنگ نہ ہو؟ پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے نا، اور پھر بدامنی ہوئی ہو، اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دی نیٹو فورسز ان دی ویسٹ، انڈین فورسز دے ول مارچ، اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان will be put at the mercy of India، بھارت۔ Now do whatever you like۔ کونڈولیزا رائس کا میں آپ کو بیان سنا چکا ہوں۔ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت نے کرتے۔ بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے کہ کل پرسوں میں جو ہوئی کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ کہ صدر کے معاوضے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کارروائی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفاع ہو جائے۔ بہرحال یہ کہ اس سے بھی امید کا پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن، تدریجی اور اسلام کا دستوری اور قانونی طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے
ختم ہو گیا، اس کو اثر دور شروع کیا گیا، دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام۔ 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد، وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ sovereignty belongs to Allah and whatever authority we have it's a sacred امانت، یہ تو اصل میں استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر this is خلافہ in essence it is خلافہ، خلافت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس سے پہلے 48 میں سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست، اس کا انہوں نے کراچی کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جا کر کہہ دیا تھا کچھ لوگ شرارت کے ساتھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا، یہ فتنہ ہے، غلط کہہ رہے ہیں، نفی کر دی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اندھوں کے اندھے جو ہے وہ اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہیں اس کے ایک جملے کو، اور یہ اتنی کھلی بات جو کی شریعت کا لفظ، شریعت پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے، وہ شریر ہے، شرارت پیدا کر رہا ہے، یہ قائد اعظم کے الفاظ۔ بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن 50 میں، یہاں کے سیکولر عناصر نے ایک بڑا شور مچایا، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، وہابی کا، کس کا اسلام؟ اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے ان بزرگوں کو، پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہو گئی کراچی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی بھی، دیوبندی، 31 علماء، جماعت اسلامی مولانا مودودی بھی، انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون، دستور بنانے کے لیے یہ 22 پرنسپلز ہیں، حاضر بناؤ دستور۔ اب کوئی دلیل نہیں رہی، کوئی وجود، تمام مکاتب فکر کے لوگ۔ بعد میں ہوا کیا ہے، اس میں کس کا کتنا رول ہے، یہ بڑی درد بھری داستان ہے، میں اس وجہ کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ حاصل کیا ہے، وہاں سے ہمارا پروسیس ڈیریل ہوا، کچھ اپنوں کے کیے، کچھ بیرونی دباؤ، قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی لیاقت علی خان کو، تم نے پاس کرائی ہے، اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سراغ اپنی دیوانی اس کے قتل، یہ ایسے تو کیوں ہوتا؟ اس کے پیچھے بڑے بڑے کریکٹرز، بڑے بڑے کردار۔ اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ، اصولی اعتبار سے بہترین قدم، وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے، اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے، یا کورٹ سو موٹے لے لے کسی بھی معاملے کو، ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شق جو ہے یہ خلاف شریعت ہے، اس پر آرگومنٹ دونوں طرف کے دلائل ہوں، علماء بھی آئیں، وکلاء بھی آئیں، بحث کریں، شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا، بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزمن شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت، صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت اتنی مدت میں 3 4 6 مہینے کے اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لے، جیسے مہلت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکٹ ہو جائے گا۔ اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح اسکیم کوئی نہیں سوچ سکتا، آج بھی میں قائل ہوں، لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص ضیاء الحق، اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیا، 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں پہنا دی، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے دائرے کار سے خارج، یہ سیکرڈ کاؤ ہے، ہاتھ نہ لگانا۔ جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہے، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج، مالی معاملات 10 سال تک خارج، اور فیملی لاز مستقل خارج۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے پر جو تحدیدات ہیں، لیمیٹیشن ختم کیا یکسر۔ نمبر 2 اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہونا۔ نمبر 3 اس میں جید علماء کو لا کر بٹھایا جائے، ان کی میجورٹی ہونی چاہیے، وکلاء بھی ہوں، جدید تعلیم کے جدید قانون کے جاننے والے، لیکن علماء بھی۔ اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے بیچارہ، وہ جو پوری طرح نیم خواندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے، یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر وہ شدت پسندی پر آ گیا، اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ دین میں اہمیت کیا، کس شے کی اول ہے، پھر دوسری کون سی، سازی شے کون سی ہے۔ اب اس کے بجائے علماء، جدید علماء، تمام جو ہے مسالک کے علماء کو شامل، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کھلا موقع ہونا چاہیے، ایک دفعہ عدالت فیصلہ کر دے، نظر ثانی کا موقع ہونا، اور کسی شہری کی طرف سے پیٹیشن آئے یا سو ووٹ ہو، وہ جائزہ لے اور ایک ایک کر کے قوانین جو ہے غلط ختم، ان کی جگہ پر لیجسلیشن پارلیمنٹ کرے یا صوبائی اسمبلی کرے گی۔ کورٹ کا کام لیجسلیشن نہیں ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجاوز کر گیا ہے، یا فلاں جو قانون تم بنانے چلے اس کی یہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے، بس فیصلہ یہ دے گی۔ ظاہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کام ہے، لیجسلیشن جو کرے گی آپ کی نیشنل اسمبلی کرے گی، آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی،
لیکن وہ اس کا متبادل قانون لے آئے اور پہلا قانون ختم ہو گیا۔ اچھا، اس عرصے کے دوران جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر اربوں روپیہ خرچ ہوا، اس کی رپورٹوں کے انبار لگ گئے، کسی ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا، اور اس میں جید علماء رہے اور تمام مکاتب فکر کے علماء رہے۔ ان کی رپورٹوں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے اور ان کے ذریعے سے نئی قانون سازی کی۔ اگر آپ یہ قانونی دستوری راستہ کھول دیں گے اور تجدیداً اس طریقے سے اسلامائزیشن آف لاز آف پاکستان ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو دہشت گرد ہیں، دہشت پسند ہیں، جن کو آپ خطرہ کہہ رہے ہیں، خطرہ طالبان آ گئے، طالبان آ رہے ہیں، اب ڈرو اور بچو اور مقابلے کی تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو، اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو فساد ہو، اور فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ پروسیس جو میں نے بیان کیا ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ وہ پروسیس ہے جسے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سافٹ ریولوشن ہو، بغیر تشدد کے، بغیر کسی اور کے۔ اگر نیت ٹھیک ہے اور اگر یہ واقعی جیسے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا ہے اور جیسے کہ ذوالفقار مرزا نے سمجھ لیا ہے، اسلامائزیشن اگر اس کو سب سمجھ لے، زرداری بھی سمجھ لے اور نواز شریف بھی سمجھ لے اور سب سمجھ لے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کے بغیر، کسی اور بدنبی کے بغیر، کسی تشدد کے بغیر اسلامائزیشن یہاں ہو جائے تو سب کے دل خوش ہوں گے اور یہ سارا جو بھی تشدد ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کے راستے بند ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو غیر تعلیم یافتہ یا نیم تعلیم یافتہ، جن کو کوئی پورا تصور نہیں ہے، نہ دنیا کے حالات کا علم ہے، نہ شریعت کے جو اصل مصادر اور منابع ہیں، اصل سورسز، ان تک رسائی ہے، بس کچھ چیزیں سن رکھی ہیں۔ یہ تو معلوم ہے انہیں کہ داڑھی رکھنی ہے، سنت ہے، لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی، پھر اس کی کوئی خاص مقدار تو معین نہیں۔ یہ تو کیا ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ان میں گانے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ قریانیت ہے، جو بھی ویڈیوز ہیں تو ان کو جلائیں گے ان کی دکان۔ آپ تعلیم دے رہے لڑکیوں کو، وہ جانتے ہیں جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں، آپ تو ڈانس کی تعلیم کو بھی وہاں پر نافذ کر رہے ہیں، آپ نے تعلیم کا شعبہ ہی دے دیا اسماعیلیوں کے ہاتھ میں، لہٰذا ان کا تو رد عمل ہوگا، ہو گئی ہو۔ اس کا راستہ اگر روکنا ہے تو اس پروسیس سے جو میں نے بیان کر دیا ہے، جس کو میں بیان کر رہا ہوں نہ معلوم کب سے، نواز شریف صاحب، ان کے والد میاں محمد شریف صاحب مرحوم، اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب چاروں میرے پاس آئے تھے، 2 دفعہ آئے تھے، اور میں نے یہ ترمیمی بل پیش کیا تھا جس کے آئٹم میں نے آپ کو گنوا دی، باہر نہیں کیا کسی نے۔ لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کہ دوسری طرف یہ سمجھ لیجئے اس وقت پاکستان کے دینی مدرسوں میں شدید تحریک چل رہی ہے۔ لال مسجد یہ ایک سمبل بن چکا ہے، یہ ایک علامت ہے، اور یہ ملیٹنسی کی طرف بہت بڑی تعداد میں، خاص طور پر جو طالب علم ہیں عربی مدارس کے، طالبان کی سورس یہی تو ہے، یہی تھے جن سے کہ افغانستان میں طالبان ابھرے تھے اور یہیں سے پاکستان کو ابھر رہے ہیں۔ ان کے اندر شدید لہر ہے اور کوئی بہت بڑا فساد ہو گیا، اگر خدا نہ خواستہ تو دیٹ ول بی دی اینڈ آف پاکستان۔ اس سے بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کریں جو میں نے بیان کیا، جو میں سال سے بیان کر رہا ہوں۔ دستور کا ترمیمی بل بنا کر دیا ہے، اسے عام بھی کیا ہے۔ البتہ اس عرصے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہمارا کوئی پروگرام کسی ملیٹنسی کے جانے کا نہیں ہے، ہم اسے مفید نہیں سے بلکہ مدرسم، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو۔ ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے، سے نکاتی پروگرام، بڑے پیمانے پر دعوت ایمان بذریعہ قرآن۔ نمبر 1، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئے کو جستجو، میری سرگزشت جو ہے 50 سال سے اسی میں قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، عام کرنا، اور الحمدللہ ایک بڑی ٹیم تیار کر دی، اللہ کے فضل یہ کام کر دیا۔ دعوت ایمان بذریعہ قرآن، اور جو ایمان واقعتاً لے آئے، جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل، جس چیز پر عمل کیا جا سکتا اور نہیں کرتے تو آپ مجرم۔ ہاں ظاہر بات ہے اس سے ایک